برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ٹیلی فون۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت سے متعلق برطانوی وزیر کو آگاہ کیا۔ کہا کہ بھارتی حملوں میں معصوم خواتین، بچے اور بزرگ شہید ہوئے۔ پاکستان نے بین الاقوامی قوانین اور UN چارٹر کی خلاف ورزی پر صبر کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ کا صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، شہری اموات پر افسوس، دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ خطے کی خطرناک صورتحال کا تمام تر ذمہ دار بھارت ہے۔ پورا خطہ جنگ کے دہانے پر ہے، سلامتی پر ہرگز آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی قائم مقام امریکی سفیر سے گفتگو۔ محسن نقوی سے نیٹلی بیکر کے 48 گھنٹے میں دوسری اہم ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی اور سرحدوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے موجودہ کشیدگی سے پیدا صورتحال اور بھارت کی ڈرونز دہشت گردی کے بارے میں بھی قائم مقام امریکی سفیر کو بریف کیا۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے۔ ہم چاہتے ہیں جوہری ہتھیار کے استعمال کے خدشات موجود ہیں، لیکن ہم اس سمت میں بالکل بھی نہیں بڑھ رہے۔ بھارت کے حملے کے بعد پاکستان نے جو بھی اقدامات کیے وہ صرف جوابی تھے۔ پاکستان کا موقف ابتدا ہی سے واضح تھا اور آج بھی ہے کہ ہر معاملے پر بات ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی ترک میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ پاکستان نے ابھی تک اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت جواب دینے کا حق استعمال نہیں کیا۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ 22 اپریل کو پہلگام میں دہشت گرد حملہ کشیدگی کا سبب بنا، بلکہ بھارت نے ایسے اقدامات کیے جو کشیدگی کو بڑھانے کا باعث بنے۔ عاصم افتخار نے مزید کہا کہ یہ قابل قبول نہیں کہ کوئی ملک خود الزام لگائے اور پھر خود ہی جج اور جیوری بن جائے۔ یہ وہی پرانا ہتھ کنڈا ہے جو 2019 سمیت ماضی میں کئی بار ہو چکا۔ یہی اصل مسئلہ ہے۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کی 3 مزید پوسٹیں تباہ کر دیں۔ بھارتی فوج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی میں بھارتی فوج کی جھنڈا زیارت پوسٹ پانڈو سیکٹر میں ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی بٹالین ہیڈ کوارٹرز ناگا ٹک پر گولہ باری سے شدید نقصان ہوا۔ باکسر میں پاک فوج نے بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرایا۔ پاکستان ایئر ڈیفنس کی جانب سے بھاول نگر میں ایک اور ہیرو ڈرون گرا دیا گیا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی بلا اشتعال گولہ باری سے کھوئی رٹا سیکٹر اور بنڈلی میں کمسن بچی اور خاتون سمیت 5 افراد شہید، 10 زخمی ہو گئے۔ رات بھر سول آبادی پر گولہ باری جاری رہی، متعدد مکانات کو نقصان پہنچا۔ افواج پاکستان نے اب تک بھارت کی جانب سے بھیجے جانے والے 77 ڈرونز تباہ کر دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 8 مئی کی شام تک 29 بھارتی ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ کل رات سے آج دن تک مزید 48 ڈرونز تباہ کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ساختہ ڈرونز وہاڑی، پاک پتن اور اوکارا میں گرائے گئے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ تمام ڈرونز مسلسل ریڈار پر مانیٹر کیے جا رہے تھے۔ جب بھی کوئی ڈرون آتا ہے تو وہ مسلسل ریڈار پر دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ چھوٹے ڈرون کو بھی ٹریک کر لیتا ہے۔ شہری علاقوں اور کمرشل فلائٹس کے دوران ڈرون مار گرانے کا آپریشنل طریقہ کار ہے۔ وزارت اقتصادی امور اور کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ہیک کیے گئے اکاؤنٹس ریکور کر لیے گئے۔ وزارت اقتصادی امور کے ترجمان کے مطابق وزارت اقتصادی امور کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیکرز کے کنٹرول سے نکل چکا۔ ہیکرز کی جانب سے کی گئی متنازع پوسٹ ڈیلیٹ کر دی گئی۔ اکاؤنٹ فی الحال ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا۔ ترجمان KPT کا کہنا ہے کہ بھارت نے KPT کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیک کیا جو فوری ریکور کر لیا گیا۔ کراچی پورٹ سے متعلق مضحکہ خیز خبر جاری کرنا بھارت کی بچگانہ حرکت ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔ ملک کے تمام ایئرپورٹس کا آپریشن بحال ہونے کے باوجود فلائٹس آپریشن شدید متاثر۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت تمام ایئرپورٹ سے آج کی 149 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ آپریشن بحالی سے اب تک کراچی ایئرپورٹ سے صرف 6 پروازیں آپریٹ کی جا سکی ہیں۔ ایئرپورٹس کی بندش سے گزشتہ روز 400 پروازیں متاثر، 130 منسوخ اور 24 متبادل جگہ منتقل کی گئیں۔
پٹھان کوٹ، جیسلمیر اور سری نگر پر حملے کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا، کہا کہ بھارتی الزامات کا مقصد خطے کو غیر مستحکم اور جارحیت کے لیے بہانہ تراشنا ہے۔ ترجمان نے واضح کیا ہے کہ پاکستان پوری قوت سے اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے دفاع کے ساتھ جواب دے گا۔ پاکستان اشتعال انگیزی اور دھمکیوں یا گمراہ کن مہم سے مرعوب نہیں ہو۔ بھارت کے ساتھ اس کے قریب ترین حلیف بھی نہیں کھڑے۔ اسرائیل کا بھارت کے ساتھ کھڑا ہونا فطری ہے۔ اسرائیل اور بھارت مسلمان دشمنی میں اکٹھے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا افواج پاکستان جس طرح دفاع کر رہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ بھارت کے 5 طیارے گرانا بھی فضائی جنگ میں سنگ میل ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسرائیل پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے بھارت کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ ہمارے قومی بیانیے کا ہدف اسرائیل اور بھارت کا مضموم اتحاد ہونا چاہیے۔ پاک فوج نے بہادری سے بھارت کو بھرپور جواب دیا۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے 11 مئی کو پشاور اور 15 مئی کو کوئٹہ میں ملین مارچ ہوگا۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے بقیہ 8 میچز متحدہ عرب امارات منتقل کر دیے گئے۔ میچز کے نئے شیڈول کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کا کہنا ہے کہ راولپنڈی اسٹیڈیم کو نشانہ بنانے کے غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک بھارتی اقدام کے بعد پی ایس ایل شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حملہ واضح طور پر پاکستان سپر لیگ کو خراب کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ چیئرمین کا کہنا ہے کہ ملکی اور غیر ملکی کرکٹرز ہمارے مہمان ہیں، ان کو بھارت کی ممکنہ لاپرواہی سے بچانے کے لیے لیگ منتقل کی ہے۔ بھارت میں ہونے والی آئی پی ایل ملتوی کرنا پڑ گئی۔ گزشتہ شب دھرم شالہ میں ہونے والا میچ بھی 10 اوورز بعد ہی ختم کرنا پڑا۔ میچ کی منسوخی اور حالات میں تیزی سے بدلتی صورتحال نے آئی پی ایل کے لیے بھارت میں موجود آسٹریلوی کرکٹرز کو پریشان کر دیا۔ غیر ملکی کھلاڑیوں نے بھارت سے فوری طور پر نکلنے کے لیے فلائٹس کی تلاش شروع کر دی۔ ہمیں کچھ شرائط رکھنی چاہیے کہ بھارت کا ہر 2 سال بعد ہونے والا یہ ڈرامہ ختم ہو۔ کوئی ایس او پی سیٹ ہو سکتا ہے، اگر دونوں ممالک میں کوئی بھی ایسا واقعہ ہو تو ایک کمیشن بن جائے۔ بھارت نے پانی روکنے کی دھمکی دی جو قابل قبول نہیں ہے۔ ایک گارنٹی لکھوانی ہوگی کہ انڈیا دوبارہ اس طرح نہیں کرے گا۔ سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کی جیو نیوز سے گفتگو، کہا کہ مودی حکومت نے دلوں میں نفرت بھر دی ہے۔ بھارتی میڈیا جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا ہے۔ بھارت نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ پہلے پاکستان نے میزائل بھیجے، جواباً انہوں نے ڈرونز بھیجے۔ ہم نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا اور اپنا بیانیہ بنایا۔ سلام ہے پاک فضائیہ پر، پاکستان آپ پر فخر کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاک فضائیہ کو خراج تحسین۔ محافظان فضائے وطن، آپ کی مہارت، حکمت عملی اور حوصلے نے فضاؤں میں پاکستان کو ایک شاندار فتح سے ہمکنار کیا۔ پاک فضائیہ کی کارکردگی نے فضائی جنگ کے میدان میں اعلیٰ ترین معیار قائم کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان کے تمام طیارے اور تمام شہر محفوظ ہیں۔ دنیا کا میڈیا بھارتی حکومت اور بھارتی میڈیا کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل، کہا کہ بھارت نے 1965 میں بھی لاہور فتح کرنے کا خواب دیکھا تھا، اسے عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 دن سے بھارتی فورسز پاکستان کی فورسز سے ذلت آمیز شکست کھا رہی ہیں۔ اسلام آباد میں غیر ملکی خاتون سے زیادتی اور ڈکیتی کا ملزم 51 گھنٹوں میں گرفتار ملزم کے قبضے سے چھینا ہوا سامان برآمد۔ پولیس کے مطابق خاتون نے ملزم کی شناخت کر لی۔ اور الیکشن کمیشن نے سینیٹر وقار مہدی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سینیٹر وقار مہدی تاج حیدر کے انتقال سے خالی نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ پر رکن منتخب ہوئے۔